بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ہلکی پھلکی بات کی۔ ابھی ہم اپنے سفر کی مناظر کو طے کرنا چاہ رہے تھے، تو اخیر ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہر سفر کا اخیر جو ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف ہے، ہمیں واپس اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، تو ہم سفر روحانیت کا آغاز کرنے کے لیے شروع کے مراحل طے کریں۔ ابھی ہم ارادہ ہی باندھ رہے ہیں، ابھی وہ منزل شروع تو نہیں ہوئی کہ ہم جان سکیں۔ چلنا تو سب نے اپنے اپنے تئیں ہے، لیکن ہمیں اس سفر کی سمجھ آ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ عموماً لوگ روحانیت اور تصوف کے تصورات کو عملیات اور جادو ٹونے کے ساتھ بھی منسلک کر دیتے ہیں۔ وہ معجزوں اور کرامات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، وہ جادو اور ٹونے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، وہ تعویذات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، مراقبے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ حساب لگانا، لوگ اس کو حساب لگانا کہتے ہیں، بعض دفعہ جادو ٹونے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے نظر میں تصوف اور روحانیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ لوگ جو تعویذات کرنے والے ہیں، لوگ انہیں جا کے شاہ صاحب اور سرکار کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کہیے، لیکن جس حوالے سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں تصورات کو تھوڑا سا درست کرنے کی شاید ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم بھی اس سفر میں اپنے معاملات کو دو چیزوں میں تقسیم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دونوں پر سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں ہم بات کریں۔ تو روحانیت کو برائے مہربانی، تصوف کو برائے مہربانی عملیات سے علیحدہ کر لیجیے، اور دوسرا معاملہ جو عملیات کا ہے، تعویذات کا ہے، اس کو علیحدہ کر لیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا سفر شروع کریں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے کچھ دنیاوی معاملات کے لیے تعویذات اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں، ان کی بھی جہاں تک ہو سکے اپنے علم کے مطابق رہنمائی کی جا سکے، کیونکہ بعض لوگ تعویذات والوں کو، عملیات والوں کو روحانی پیر اور ولی سمجھتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور عمومی طور پر لٹ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ تو یقینی طور پر ہیں، لیکن بھیس بدل کے شامل ہونے والے لوگ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ ان کو پیر یا ان کو ولی نہ سمجھیں اور ان کو اپنے دنیاوی کام ان کے حوالے کریں، تو تب بھی ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ کون بندہ ان کے کام اس طریقے سے کر سکنے کی اہلیت رکھتا ہے اور کون صرف ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ تو آنے والے پروگراموں میں ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے کرتے ہوئے آپ کو بتا سکیں گے وہ چیز جو ہمارے علم میں ہے، اور ہم مل کر اس سفر کو شروع کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔